اور اب معاملات افغانستان اور پاکستان کے، جن کو حل کروانے کے لیے چائنا تو ہوا ایکٹیو اور ایک میٹنگ بھی ہوئی اعلیٰ لیول کی، جس کے بعد ہمارے جو نمائندہ خصوصی ہیں برائے افغانستان، انہوں نے وزٹ بھی کیا افغانستان کا. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ سیٹی صاحب ایئر فورس تو نہیں ہے افغانستان کے پاس. بے شک اسکائی نیوز نے یہ خبر دے دی تھی ایئر اسٹرائکس کی اور بعد میں انہیں ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. اس کے باوجود افغانستان کی جانب سے ڈرونز بھیجے گئے ہمارے بڑے شہروں میں، راولپنڈی، کوئٹہ اور کوہاٹ، اور کچھ سینسٹیو مقامات کو بھی ٹارگٹ کرنے کی اطلاعات ان کی جانب سے کوشش کی گئی، لیکن ان ڈرونز کو مار گرایا گیا. یہ کیا میسیجنگ ہے اور چائنا کی ثالثی کیا یہ معاملہ سالو کروا لے گی، تلخی کو کم کروا دے گی؟ دیکھیے عائشہ، چائنا کی پوری کوشش ہے اور میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک کامیاب بھی ہیں. وہ پہلے انہوں نے جا کے طالبان کے ساتھ بات کی ہے، ہمارا موقف پیش کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کو. پھر وہ ہمیں آ کے ملے ہیں، ہم بریفنگ دی ہے ہمیں. تو یہ معاملے راتوں رات نہیں ہوتے، بیکاز ہم نے بھی اپنی بمباری نہیں نہ روکی. جی. یا تو ہوتا نا کہ ہم سیز فائر کر دیتے جب یہ چائنیز وہاں بات چیت کر رہے تھے. ہم نے بھی نہیں روکی نا. ہم نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم نہیں روکیں گے کسی صورت میں بھی، بات چیت ہو یا نہ ہو. جب تک کوئی سلوشن نہیں آتی پکی کوئی، اس وقت تک ہماری بمباری جاری رہے گی. تو پھر ظاہر ہے، پھر اگر یہ ہمارا موقف ہے تو پھر ان کا بھی یہی موقف ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر اور وہ جو چھوٹا موٹا ٹھٹ ٹھٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی فوج تو ہے نہیں اس قسم کی، نہ ہی ان کے پاس کوئی جہاز ہے، نہ ہی کوئی میسائلز ہیں. تو یہ ڈرونز ہیں جو انڈیا نے دیے ہیں ان کو، اور انڈیا کو اسرائیل نے دیے ہیں. اور یہی ہیں، اب ان کے پاس ان کو چلانے بھی اتنے نہیں آتے. وہ بھی انڈینز وہاں پہنچے ہوں گے جو چلا رہے ہوں گے اس کو. سو آئی تھنک یہ بھی ایک لمیٹڈ قسم کی چیز ہے، تھوڑی بہت دکھاوے کے لیے ہے کہ ہم بھی پہنچ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو اور بھی ہماری طرف سے سختی ہوگی. اچھا، تو آئی تھنک یہ ایک پرووکیشن ہے جس کی وجہ سے اب وی ول پرابلی ڈو سم مور بمبارڈمنٹ، اور یہ اور بھی میں سمجھتا ہوں خون خرابہ ہوگا. مگر آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے ریئل تھریٹ. دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا جب وہ ہماری 4 دن کی جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا کی طرف سے بھی تو یہ آئے تھے نا ڈرونز. لاہور شہر میں بھی آگے تھے کنٹونمنٹ کے اوپر، پھر دے ور شاٹ ڈاؤن اینڈ پھر بھاگ گئے کہیں سے. تو مطلب ہے یہ وہی ہے، یہ اسرائیلی ڈرونز ہیں، اسرائیلی ٹیکنیشینز ہیں جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی تھنک طالبان کو بھی یہی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. اور طالبان کے اندر اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ ڈرونز چلائے اور ان کو ٹارگٹ کرے. وہ تو بس مشکل سے بندوقیں چلا سکتے ہیں، دیٹس اباؤٹ اٹ. تو اس لیے یو کین ایکسپیکٹ کہ ہماری طرف سے رسپانس ہوگا اس کا. تو سٹی صاحب، چائنا کے بارے میں آپ کا یہ تبصرہ تھا کہ ترکی اور قطر اگر ثالثی میں کامیاب نہیں ہوئے، دونوں کے درمیان جو تلخی ہے وہ کم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو ان کے سٹیکس نہیں ہیں یہاں پہ، بٹ چائنا کا سٹیک ہے. اس کے باوجود ابھی تک ان کے ایکٹیو ہونے کے باوجود بھی سچویشن جوں کی تو کیوں ہے؟ عائشہ دیکھیں نا، ابھی تو پہلی دفعہ چائنیز وہاں گئے ہیں نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ میٹنگ کے بعد ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی ہے، ان کی بات پاکستان کو بتائی ہے، پاکستان کی بات ان کو بتائی ہے. یہ تو شٹل ڈپلومیسی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں. آنا جانا آنا جانا آنا جانا، اوپر نیچے اوپر نیچے. یہ راتوں رات تو نہیں مسئلہ حل ہوگا نا. اور آپ دیکھیے نا، افغانستان کے بہت بڑے سٹیکس ہیں. وہ تو ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں وزیرستان اور یہ سارے علاقے ان کے ہیں. وہ تو ان کا جیسے اسرائیل کہتا ہے کہ جی گریٹر مڈل ایسٹ ہم نے بنانا ہے، اسی طریقے کے ساتھ یہ لوگ بھی یہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے تو جیسے کہتے ہیں ان کا تو بیانیہ یہ ہے جس کے بیسس کے اوپر یہ موجودگی ہے ان کی. تو اس لیے آئی تھنک یہ معاملہ اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوگا. یہ طالبان ٹی ٹی پی کو آپ کے حوالے نہیں کریں گے اور یہ جنگ چلے گی. کچھ عرصے کے لیے رک جائے گی، پھر ان کی طرف سے کوئی وائلیٹ کر دے گا اگریمنٹ. ہم تو نہیں چاہیں گے کہ اگریمنٹ کو وائلیٹ کریں، مگر ان کی طرف سے کوئی فالس فلیگ ہو جائے گا جس کی بیسس کے اوپر وہ پھر آپ کے اوپر حملہ کریں گے طالبان اینڈ سو آن. اور وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے کریں گے، یا آپ ٹی ٹی پی کے ذریعے بھی نہیں کریں گے، آئی ایس کے ذریعے کریں گے. تو ہمارا فوکس تو ٹی ٹی پی کے اوپر ہے نا. تو وہ آئی ایس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں آئی ایس، ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے سب ایک ہی کھاتے میں ہے سارے. تو مطلب ہے ان کے پاس اس قسم کے اثاثے ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کو کنٹینیو تنگ کر سکتے ہیں اور لیوریجنگ کر سکتے ہیں.
بیکاز دیکھیے نا ابھی تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا, آپ نے تجارت بھی بند کی ہوئی ہے اینڈ سو آن, اور آپ بمباری بھی کر رہے ہیں, تو اب کسی نہ کسی سٹیج پہ تو انہیں بات کرنی پڑے گی آپ کے ساتھ, مگر ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے اور وہ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. تو چائنیز جو ہے دے ہیو دا بیسٹ بیٹ کہ وہ کسی طریقے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سمجھوتا کرا دیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھوتے جو ہیں یہ لانگ ٹرم سمجھوتے نہیں ہو پائیں گے جب تک آپ ٹی ٹی پی کو اور ٹی ٹی اے کو وہاں رژیم چینج جب تک نہیں ہوگی جو کہ آپ کے حق میں ہو رژیم چینج, اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. اور چائنا کی جو سالسی کس حد تک اسرائیل اور انڈین فیکٹر بیہائنڈ افغانستان کامیاب ہو سکتی ہے؟ فل فلیجڈ, اس کے بغیر یہ جو کر رہے ہیں کر ہی نہ سکتے. ان کو جو بیس مل رہا ہے یا ان کو جو دباؤ جو ان کے اوپر جو سپورٹ مل رہا ہے, دیٹ از کمنگ فرام انڈیا اینڈ اسرائیل. اور دیکھیے نا آپ, تو اسرائیل بھی ان کی تعریفیں کر رہا ہے, انڈیا بھی کر رہا ہے, وہ اسرائیل کی بھی انڈیا کی تعریفیں کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ اب ایک گروپ بنتا جا رہا ہے اور وایا انڈیا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز ایک آپ کے ایسٹ پہ ہے, دوسرا آپ کے ویسٹ پہ ہے. سو دیٹ از وائی آئی تھنک ڈپلومسی اینڈ فورس both are needed to resolve some of these issues. ٹھیک, اور اس میں چائنا یہ زور دے رہا ہے پاکستان اور افغانستان پہ کہ وہ ٹینشنز کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کریں, فورس کے ذریعے نہیں. دوسری طرف جو افغانستان کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے, ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو قبضے یا نقصان کے دعوے ہیں پاکستانی سائڈ کے, یہ سب من گھڑت ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرخ لائن عبور کر لی گئی ہے, یہ جو ڈرونز بھیجے گئے ہیں یا حملے کیے گئے ہیں پاکستانی املاک پر. اب جتنے بھی عالمی معاملات ہیں, کرنٹ افیئرز, اس کے مختلف پہلوؤں پر بہت دلچسپ سوالات. سب سے پہلے امریکہ سے احمد حسان کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ روگ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, اس کی کوئی باقاعدہ ڈیزگنیشن ہوتی ہے یا کیا سلسلہ تھا, اور کیا یہ ایران پہ حملوں کے بعد, وینزویلا پہ حملوں کے بعد امریکہ کو بھی کوئی روگ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جا سکتا؟ ایک روگ اسٹیٹ نارتھ کوریا بھی ہے, ہم یہ توقع کریں کہ کیوبا کے بعد اب جو ہے وہ اس کی باری بھی آئے گی سونر, اپریل میں جون کے اندر, ان کمنگ منتھس. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ روگ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, ROGUE, روگ اسٹیٹ. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو ٹرم ہے نا روگ اسٹیٹ کی, یہ امریکہ والوں نے نکالی تھی. انہوں نے ان ریاستوں کو روگ اسٹیٹ کہا تھا جو ان کی بات نہیں مانتے تھے یا ان کے کنٹرول میں نہیں تھے یا ان کے ساتھ جھگڑے کرتے تھے, اور ان کو انہوں نے روگ اسٹیٹ کہہ دیا. اس کے اندر روگ اسٹیٹ کے اندر کوریا, نارتھ کوریا روگ اسٹیٹ تھی, کیونکہ نارتھ کوریا جو تھا وہ ان کی بات نہیں مانتا تھا, نیوکلیئر ویپنز اس نے ڈیولپ کر لیے تھے اور میسائل ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کر رہا تھا اگینسٹ نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی, اگینسٹ میسائل پرولیفریشن ٹریٹی وغیرہ. انٹرنیشنل ٹریٹیز جو امریکہ نے بنائی تھی, یہ قانون امریکہ نے رولز بیسڈ آرڈر جو بنایا تھا, جو کہتے تھے ہم اس کو نہیں مانتے, اس رولز بیسڈ آرڈر کو جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو یہ روگ کہتے تھے. روگ وہ کہ جی آپ ہمارے گروپ میں سے اب باہر ہیں, یو آر اے روگ, آپ کو ایگزائل کر دیا, آپ تو آؤٹ سائڈر ہے, فتنہ ہے آپ, اینڈ سو آن. تو یہ روگ اسٹیٹ امریکہ نے یہ بنایا تھا. اس کے اندر ایران بھی روگ اسٹیٹ تھا آفٹر دا 79 ریولوشن, اس کو بھی تھا. اسی طریقے کے ساتھ نارتھ کوریا روگ اسٹیٹ تھا, لیبیا روگ اسٹیٹ تھا انڈر غذافی. تو یہ ان کو روگ اسٹیٹ قرار دے دیا تھا کہ ہماری بات نہیں سنتے, انٹرنیشنل رولز بیس آرڈر نہیں کرتے, جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرتے, اینڈ سول سوسائٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, آل دا ویلیوز وہ جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن یا ویسٹرن آرڈر کی تھی. تو اب آپ نے جو بات کہی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس وقت جو رولز بیسڈ آرڈر ہے جس کو ختم کر دیا, بالکل تباہ کر دیا, وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ تو خود کہتے ہیں کہ اب رولز بیسڈ آرڈر ہم نہیں مانتے. وہی آرڈر جو انہوں نے بنایا تھا لوگوں کو دبانے کے لیے اور حاوی ہونے کے لیے, وہی رولز بیسڈ آرڈر کو اب یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, بیکاز اب ہم نے رولز بیسڈ آرڈر کے باہر نکل کے اور اٹیک کرنا اور سامراجی کرنی ہے. تو اب نوم چومسکی ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل ہے, امریکن فلاسفر ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے آن روگ اسٹیٹس. اب وہ آپ پڑھے, آپ اس کو پتہ لگے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سب سے بڑی روگ اسٹیٹ ہے. تو وہ آپ والی بات ہے کہ وہ تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رولز بیسڈ آرڈر بنایا تھا امریکہ نے, امریکہ سب سے پہلے خود ہی وائلیٹ کرتا ہے اس کو.